اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ گریڈ 11 کا ہم ٹیکسٹ بک کر رہے ہیں انگلش کا، جو کہ پشاور ٹیکسٹ بک ہے، AKP کے ٹیکسٹ بک ہے۔ تو آج ہم اس سلسلے میں یونٹ نمبر 3 گڈ ٹیمبر جو ہم نے شروع کیا ہے، اس کا پارٹ 2 کریں گے، ایکسپلینیشن اور پیرافریزنگ اس کی ہوگی اس ویڈیو میں۔ تو اسٹینزا 1 کی ہم ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اسٹینزا 1 ہے the tree that، اور یہاں سے لے کر a scrubby thing تک۔ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ یعنی شاعر کا حوالہ دے کر آپ نے جو اسٹینزا دیا گیا ہوتا ہے، یا پھر جو لائنز آپ کو دیے گئے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ تو اس کو آپ 2-3 پارٹس میں یا 2 پارٹس میں آپ اس کو تقسیم کرتے ہو۔ پہلے پارٹ میں آپ شاعر کا حوالہ دیتے ہو، نظم کے بارے میں بولتے ہو کہ وہ اس کا نام بتاتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہو۔ تو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اس کا ہے دیز لائنس ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم گڈ ٹیمبر۔ یہ لائنس جو ہیں گڈ ٹیمبر سے لیے گئے ہیں، ریٹن بائی ڈگلس میلک، اور یہ جو رائٹر کا نام ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ دا پوئٹ کمپیئرز دا کوالٹیز آف گڈ اینڈ یوز لیس ٹیمبرز ٹو دیٹ آف گریٹ اینڈ ان امپورٹنٹ پیپل۔ اس میں کمپیریزن ہے گڈ ٹیمبر اور بیڈ ٹیمبر کی، گڈ پیپل اور بیڈ پیپل۔ بیڈ پیپل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن عظیم لوگوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیکار لوگ ہیں، تو ان کی کمپیریزن ہوئی ہے۔ اچھے ٹیمبر، اچھی جو لکڑی ہے، اور جو بری لکڑی ہے، ان کا موازنہ کیا گیا ہے اچھے لوگوں سے اور جو بیکار لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ تو ہی سیز دیٹ گریٹ پیپل آر لائک گڈ ٹیمبرس، کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ گڈ ٹیمبرس کی طرح ہوتے ہیں، وائل یوز لیس پیپل آر لائک اسکربی ٹیمبرس، جبکہ جو بیکار لوگ ہوتے ہیں وہ اسکربی ٹیمبرس کی طرح ہوتے ہیں، بیکار ٹیمبرس کی طرح ہوتے ہیں۔ A man becomes successful due to hard work, devotion, struggle and facing the hardest of times۔ تو اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک انسان جو ہے عظیم تب بنتا ہے، کامیاب تب بنتا ہے جب وہ محنت کرے، ڈیووشن کے ساتھ، لگن کے ساتھ کام کرے، اور کوشش کرے، جدوجہد کرے، اور ہارڈسٹ آف ٹائمز کو فیس کریں، یعنی کہ مشکل اوقات کا سامنا کریں۔ تو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں آپ نے شاعر کا حوالہ بھی دینا ہے، اس کا نام بتانا ہے، پوئم کا نام بتانا ہے، اور اس پوئم کے بارے میں تھوڑا سا سمری بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہوگی۔ اس کے بعد اسٹینزا نمبر 1 کی ایکسپلینیشن ہے۔ ایکسپلینیشن اس طرح ہے کہ دا پوئٹ بیوٹیفلی ڈسکرائبس دا کوالٹیز آف گڈ اینڈ بیڈ ٹیمبرز، کہ شاعر جو ہے وہ خوبصورتی سے ایک لکڑی کے جو اچھے برے خصوصیات ہیں ان کا حوالہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ He tells us about the tree that never struggled to find its basic needs and requirements، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ٹری جو کہ اپنی ضروریات، اپنی ریکوائرمنٹس کو، اپنی بیسک ضروریات کو، وہ بنیادی ضروریات کو وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی اسٹرگل نہیں کرتا، کوئی محنت نہیں کرتا، فرام دی اویلیبل ریسورسز، یعنی جو وسائل دستیاب ہوں تو ان سے جو فائدے حاصل نہیں کرتا۔ اٹ نیور ٹرائی ٹو گیٹ اٹس ایکسیسو اماؤنٹ آف شیئر فرام سن، اسکائی، ایئر اینڈ لائٹ۔ پھر جو اویلیبل ریسورسز ہے وہ کیا کیا ہے؟ سن ہے، اسکائی ہے، ایئر ہے، لائٹ ہے۔ تو اسی سے وہ، انہی چیزوں سے وہ اپنا خوراک اور اپنی جو زندگی ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ تو ان سے وہ کوئی خاطر خواہ جو فائدے ہے وہ نہیں اٹھاتا، ان سے حاصل کرنے کی جو کوشش نہیں کرتا۔ ایکسیسو اماؤنٹ یعنی جو اضافی مقدار ہے، یعنی جو ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق تو مل جاتے ہیں، لیکن وہ اضافی مقدار وہ حاصل نہیں کرتا کہ وہ اسٹرانگر بنے، وہ مضبوط بنے۔ آل دیز آر امپورٹنٹ فار دا گروتھ آف اے ٹری۔ تو یہ سب چیزیں ایک ٹری کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ بٹ اٹ ڈیڈنٹ ٹیک اینی ایڈوانٹیج فرام دیم، لیکن یہ درخت ان سے کوئی ایڈوانٹیج، کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ اٹ اونلی اسٹوڈ ان اے پلین اینڈ واز thus remaining there for long۔ یہ صرف ایک میدان میں، کھلے میدان میں کھڑا رہا اور وہیں پر یعنی کہ اپنی زندگی گزاری، there for a long without efforts، یعنی کوششوں کے بغیر۔ it only got what it was provided by the nature، یعنی انہوں نے وہ کچھ حاصل کیا جو نیچر نے پرووائڈ کیا، from rain and other such resources، بارش ہے یا دوسرے جو وسائل ہیں ان سے۔ in fact such a tree never became a timber of good quality، یعنی وہ جنگل کا بادشاہ نہیں بن سکا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے کوالٹی کا لکڑی نہیں بن سکا۔
It never became an important one. تو یہ اہم بھی نہ بن سکا. To be useful for the people, تاکہ وہ لوگوں کے لیے یوزفل ہو, مفید ہو. The writer calls that tree a scrubby thing. اس کو بیکار چیز کہا گیا ہے. Which means a useless thing. تو اس کا مطلب ہے بیکار, unimportant thing. It never benefited itself, nor could it benefit others. نہ تو اس نے خود کو فائدہ دیا, نہ پھر کسی اور کو اس نے فائدہ دیا, دوسروں کو بھی فائدہ نہ دے سکا. تو یہ بیکار قسم کی لکڑی ہوئی اور بیکار قسم کا درخت ہوا. تو یہ ہے ایکسپلینیشن ٹو اسٹینزا نمبر 1. اب اس کے بعد ہے پیرافریزنگ. تو اسٹینزا نمبر 1 کی پیرافریز اس طرح ہے: The tree that never struggled to take advantages offered by sun, sky and air and light. کہ وہ درخت جس نے سورج, آسمان اور ہوا اور روشنی سے جو ایڈوانٹیجز ہے وہ حاصل نہیں کیے, یعنی جو وہ آفر کرتے تھے. It only stood out in an open place. یہ محض ایک کھلے میدان پہ کھڑا رہا. It never tried to get its share from the rain. پھر بارش سے اس نے کوئی اپنا حصہ حاصل نہیں کیا. That tree was unable to become a tree of any worth. تو وہ ٹری کبھی مطلب اچھی کوالٹیز والا درخت نہ بن سکا, کوئی قیمتی درخت نہ بن سکا. It just lived and died like a useless thing. یہ محض ایک بیکار چیز کی طرح زندہ رہا اور مرا. Giving no benefits to anyone. تو اس نے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. تو پیرافریزنگ اس طرح ہوگی کہ آپ نے وہی لائنز ان کو سلیس جس کو کہتے ہیں پروز فارم میں لکھنا ہے, اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا. ایکسپلینیشن میں تو ہم نے کافی ایکسپلینیشن کی, لیکن پیرافریزنگ میں آپ نے شارٹ رکھنا ہے, اور لینتھ اگر آپ بڑھاتے بھی ہو تو اوریجنل لینتھ سے 1-2 لائنز زیادہ ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہ ہوں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسٹینزا 2, اور اس کی ہم ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں. ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ وہی آپ نے رکھنا ہے جو پہلے کے لیے تھا, مطلب چاروں جو اسٹینزاز ہوں گی ان کے لیے دا سیم ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہوگا, اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گی. وہی شاعر کا نام اور پوئم, اور جو تھوڑی سی سمری ہے اس کو آپ نے کرنا ہے. اسٹینزا 2 کی ایکسپلینیشن ہم کرتے ہیں. یہ اسٹینزا دا مین ہو نیور ہیڈ ٹو ٹوائل, یہاں سے شروع ہوتا ہے, بٹ لیفٹ اینڈ ڈائڈ ایز ہی بگین. یہ اس کا لاسٹ لائن ہے. تو in this stanza the poet describes the person who never had to struggle in his life. اب وہ آتا ہے ٹمبر سے persons کی طرف, people کی طرف, یعنی ہماری طرف, کہ جو انسان محنت نہیں کرتا, اس نے کبھی struggle نہیں کی اپنی زندگی میں. Such person is like the unimportant tree which the poet has mentioned in the first stanza. تو اس کی مثال بالکل اسی درخت کی طرح ہے جو پہلے اسٹینزا میں بیان کیا جا چکا ہے. That never had to search for its needs from the available resources. اور اسی درخت کی طرح یہ انسان بھی اپنی اویلیبل ریسورسز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا, یعنی ان سے اپنی ضروریات نہیں پورا کرتا. This man had the opportunities but he never took advantages of them. اس کے پاس وسائل تھی, یعنی کہ اگر ہم اپنی ارد گرد دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپرچونیٹیز ان کو اویلیبل ہیں, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, یعنی کہ ان کے پاس مواقع ہیں, لیکن وہ ان مواقعوں کی طرف نہیں جاتے, ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. He never did something special in his life. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں کوئی اسپیشل نہیں کرتے, کچھ خاص نہیں کرتے, which could have benefited him or the people around him. کہ جو یا تو اسے فائدہ دیتا یا اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوتا. After all this, he never became a man of great qualities. تو پھر ایسا انسان جو ہے وہ عظیم خصوصیات کا انسان نہیں بنتا. He never earned something very worthy of admirable. وہ کچھ ایسا نہیں کرتا جو کہ admirable ہو, admiration والی ہو, not admirable, admiration, یعنی worthy of admiration ہو, یعنی اس کی تعریف کی جائے. اس طرح کوئی کام اس نے نہیں کیا ہوتا جس کی تعریف ہو. He always hid himself from the realities of life. اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو realities of life جو زندگی کی حقائق ہے اس سے اپنے آپ کو چھپایا, یعنی کہ چیلنجز کا سامنا نہیں کیا. His life was of no use. اس کی زندگی کسی کام کی نہیں تھی. As he lived for long but died like a useless thing. یعنی کہ وہ زندہ رہا مرا تو useless thing کی طرح, کیونکہ اس نے نہ خود کو فائدہ دیا نہ کسی اور کو. He ended the way he had begun his life.
لائف's جرنی، یعنی جس طرح اس نے اپنی زندگی کی جرنی شروع کی تھی بالکل ویسے ہی ختم کی. بیچ میں جتنا بھی اس کو مواقع ملے، جتنی بھی زندگی ملی، اس سے کوئی فائدہ وہ اٹھا نہ سکا. اب اسی سٹینزا نمبر 2 کی ہم پیرافریزنگ دیکھتے ہیں. اس کی پیرافریزنگ یا پیرافریز اس طرح ہے کہ دا مین ہو نیور فیسڈ چیلنجز ان لائف، وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں کبھی چیلنجز کا سامنا نہیں کیا، مشکلات کا سامنا نہیں کیا. ٹو ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ ورتھی، یعنی کوئی ایسا کام جو کہ کوئی قیمتی کام ہو، کوئی بھلائی والا کام ہو، کوئی اچھا کام ہو، کوئی اہمیت والا کام ہو. ٹو گین اینڈ فلو اے پورشن آف سوائل اور لینڈ، کہ وہ اپنے لیے ایک زمین لیتا یا اس کو بنا لیتا. دا مین ہو نیور ہیڈ ٹو فائٹ فار ہز رائٹس، یعنی وہ انسان جس کو اپنی حقوق کے لیے لڑنا نہیں پڑا. فرام امانگ دا ورلڈلی پریویلیجز، یعنی جو دنیاوی پریویلیجز ہیں، وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، تو ان سے کوئی فائدہ اس نے نہیں اٹھایا. ہی نیور بیکیم اے مین آف گریٹ کوالٹیز، تو ایسا انسان کبھی عظیم کوالٹیز کا انسان نہ بن سکا، عظیم خصوصیات کا انسان نہ بن سکا. بٹ لیوڈ ہز لائف اینڈ ڈائڈ ایز ایف ہی ہیڈ ڈن نتھنگ، لیکن اپنی زندگی گزاری اور ایسے مرا جیسے کہ اس نے گویا کچھ نہیں کیا تھا، یعنی ایسے ہی بس پیدا ہوا اور مر گیا. اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے. سو دس از دا پیرافریزنگ آف اسٹینزا نمبر 2. اس کے بعد آتے ہیں ہم اسٹینزا 3 کی ایکسپلینیشن کی طرف، اور ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ تو وہی ہوگا. گڈ ٹیمبر ڈزنٹ گرو ود ایز، اس لائن سے لے کر گڈ ٹیمبرز گرو، تو یہ لاسٹ لائن ہے اس اسٹینزے کا. تو ایکسپلینیشن اس کی اس طرح ہے کہ ان دس اسٹینزا دا پوئٹ ڈگلس میلک اسٹیٹس، یعنی وہ یہ بات کرتا ہے، بتاتا ہے دیٹ گڈ ٹیمبر از ناٹ ایزیلی گرون، کہ آسانی سے یہ گڈ ٹیمبر نہیں بنتا. اٹ ریکوائرز ہارڈ اینڈ ہارش سرکمسٹانسز، اس کو سخت اور یعنی کہ تلخ حالات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. دا ٹریز بیکم اسٹرانگر وین دے فیس اسٹرانگ ونڈس، درخت اس وقت مضبوط بنتے ہیں جب یہ مضبوط ہواؤں کا، تیز ہواؤں کا سامنا کرتے ہیں. دا فردر دے گرو ٹورڈز دا اسکائی ٹو ریچ دا ہائٹس دا گریٹر اٹس لینتھ ول بی، یعنی جتنا یہ اونچا جائیں گے تو اتنے ہی یہ آگے بڑھیں گے، اونچائی تک پہنچیں گے. ایز دے فیس مور اینڈ مور اسٹارمز، یعنی جتنی زیادہ وہ اسٹارمز کا سامنا کریں گے، طوفانوں کا، دیئر اسٹرینتھ انکریزز، تو ان کی جو اسٹرینتھ ہوگی وہ بڑھتی جائے گی. آل دیز سچویشنز آر براٹ بائی سن اینڈ کولڈ بائی رین اینڈ سنو، یہ تمام حالات جو ہیں یہ قدرتی ہوتے ہیں. سن کی جانب سے کولڈ ٹھنڈ ہوتی ہے، رین اور سنو ہوتی ہے، یعنی مختلف قسم کے حالات آتے ہیں ان پر. ان دا سیم وے مین بیکم اسٹرانگ گریٹر، اسی طرح انسان جو ہے وہ بھی مضبوط بنتے ہیں. وین دے اسٹرگل ہارڈ، جب وہ سخت محنت کرتے ہیں. اوور کم چیلنجز، پھر چیلنجز کو اوور کم کرتے ہیں، قابو کرتے ہیں، ان کو ٹیکل کرتے ہیں، حل کرتے ہیں. اینڈ ٹیکل ایوری سچویشن وتھ گریٹ اسکلز، اور ہر سچویشن کو ٹیکل کرتے ہیں. ٹیکل کا مطلب ہوتا ہے حل کرنا، نمٹنا. تو بہت زیادہ اسکلز کے ساتھ وہ حالات کو نمٹاتے ہیں، اینڈ وزڈم کے ساتھ. دس وے امونگ ٹریز گڈ ٹیمبرز وائل امونگ مین گریٹ اینڈ بریو پیپل گرو، تو اس طرح سے درختوں میں اچھی درخت جو ٹیمبر ہوتی ہے، اور انسانوں میں عظیم انسان بنتے ہیں. Then we move towards the paraphrasing of this stanza 3. اس کی پیرافرائزنگ اس طرح ہے کہ the poet says that good timbers do not grow easily. good timbers آسانی سے نہیں بنتے. they are very hard to grow. ان کو بڑھنے میں، نشو نما پانے میں بہت مشکلات آتی ہیں. they become good timbers by facing so many strong winds, heights and heavy storms brought by sun, cold, rain and snow. کہ یہ جو سن، کولڈ، رین اور سنو کی جانب سے جو طوفان آتے ہیں، اور جو ہائٹس ہوتی ہیں، ونڈز ہوتی ہیں، تو ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تبھی وہ گڈ ٹیمبرز بنتے ہیں. امونگ ٹریز اینڈ مین گڈ ٹیمبرز گرو ٹو بینیفٹ دا ورلڈ، تو پھر درختوں میں اور انسانوں میں گڈ ٹیمبرز یعنی عظیم لوگ بنتے ہیں تاکہ وہ دنیا تک یا دنیا کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں. تو یہ تھا پیرافرائزنگ آف دس اسٹینزا نمبر 3. Now we move towards stanza 4. اس کی ایکسپلینیشن اور ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ تو وہی ہوگا، دا سیم. میں نے اوپر لکھا ہے کہ رائٹ دا سیم ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، دیٹ از فار stanza number 1.
تو اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں اور یہ اسٹینزا شروع ہوتا ہے ویئر تھکسٹ لائز، تو لاسٹ جو اسٹینزا ہیں اور لاسٹ لائن جو ہے لا آف لائف، دس از دا کامن لا آف لائف. تو ایکسپلینیشن اس کی اس طرح ہے کہ ان دس اسٹینزا دا پوئٹ ڈگلس میلک کیریز ہز کمپیریزن بٹوین گڈ ٹمبر اینڈ مین. تو وہ اپنی اس کمپیریزن کو لے کے جاتا ہے ٹو ٹیل دی اینڈ. تو اس کو ایکسٹینڈیڈ میٹافور بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ پہلے لائن سے لاسٹ لائن تک ایک کمپیریزن جو ہے وہ لے کے جایا جاتا ہے. تو گڈ ٹمبرز اور مین میں وہ کمپیریزن کرتا ہے. اینڈ ہی سیز دیٹ دا فارسٹ گروتھ از سین ویئر دا ٹریز آر ایٹ دا تھکسٹ پوزیشن. یعنی درخت جب زیادہ ہوں، گھنے ہوں، تو وہیں پر جنگل جو ہے وہ اگتا ہے، جنگل کا منظر وہ پیش کرتا ہے. دیر آر دا گریٹسٹ فگرز فرام امانگ بوتھ ٹمبرز اینڈ مین. اور وہیں پر ٹمبرز میں اور انسانوں میں جو عظیم ٹمبر ہیں اور جو عظیم لوگ ہیں تو وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں. تو وہاں پہ ان کے فور فادرز پائے جاتے ہیں، جو پیٹریارکس ہیں، یعنی ان کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں، جو کہ گریٹسٹ فگرز ہیں، گریٹسٹ پرسنز ہیں. دے آر دا موسٹ سکسیزفل اینڈ آر ایٹ دا ہائیسٹ پوزیشن. وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور ہائیسٹ پوزیشن پہ ہوتے ہیں، اونچے ترین مقام پہ ہوتے ہیں. who have consultations with the stars، جو کہ ستاروں سے مشورے لیتے ہیں یا ستاروں کو مشورے دیتے ہیں. their bodies have so many visible marks of hardships which show their struggles. یعنی جو اسکار انہوں نے کہا تھا کہ جو اسکارز ہوتے ہیں ان کے بدن پہ، وہ نشانات ہوتے، علامات ہوتے ہیں ان کی ہارڈشپس کے، ان کی مشکلات کے، اور جو مصیبتیں، مصائب وغیرہ وہ ان کا سامنا وہ کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ سارے ان کے باڈیز پہ نظر آتے ہیں. سفرنگز، جو مشکلات انہوں نے جھیلیں ہوتی ہیں. میزریز بھی کہتے ہیں کہ جو مصائب ہوتے ہیں. اینڈ لائف لانگ ایفرٹس، اور زندگی بھر کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں، جو کوششیں ہوتی ہیں. دے ہیو گون تھرو، یعنی کہ وہ ان سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دیئر لائفس. دیٹس ہاؤ لائف پریزنٹس اٹس رول، اٹس ٹرو سینس. یعنی یہی لائف ہے، یہی زندگی کا طور طریقہ ہے. دس از واٹ لائف از آل اباؤٹ. یہی تو زندگی ہے. فیسنگ اینڈ ٹیکلنگ دا چیلنجز، یعنی چیلنجز کو فیس کرنا اور ان کو ٹیکل کرنا، ان کو حل کرنا، ان کو نمٹنا، ان کا سامنا کرنا، یہی زندگی ہے. دس از دا کامن لا آف لائف. تو ود دس وی کیم ٹو دی اینڈ آف دی ایکسپلینیشن آف اسٹینزا 4. اب اسی اسٹینزا نمبر 4 کی پیرافریزنگ ہے. تو پیرافریزنگ کچھ اس طرح ہے کہ دا پوئٹ ان دس اسٹینزا سیز، پوئٹ کہتا ہے دیٹ the greatest and successful people are there in the forests of personalities and they belong to both timbers and men. یعنی دونوں میں، ٹمبرز میں عظیم ٹمبرز ہوتے ہیں اور پرسنالٹیز میں عظیم پرسنالٹیز ہوتی ہیں. تو وہ ایک طرح کے جنگل ہوتا ہے ان کا، یعنی عظیم لوگوں کا، عظیم ٹمبرز کا ایک جنگل بنا ہوا ہوتا ہے. ایز دے آر دیئر ایلڈرس، اور چونکہ وہ ایلڈرز ہوتے ہیں، ٹمبرز اور مین میں ایلڈرز ہوتے ہیں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں. دے ہیو اے کنورسیشن ود اسٹارس، تو وہ کنورسیشن اسٹارس کے ساتھ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عظیم پوزیشن پہ ہوتے ہیں، ہائیسٹ پوزیشن پہ ہوتے ہیں. while they are at heights. اچھا، their broken branches and marks and injuries on their bodies show how hard their life was. تو ان کے جسموں پہ جو انجریز، جو مارکس اور انجریز نظر آتے ہیں، جو علامات اور نشانات اور جو زخم نظر آتے ہیں، انجریز، تو وہ اس بات کو دکھاتے ہیں یا اس بات کی علامت ہیں کہ وہ کتنی زندگی ان کے مشکلات سے گزری ہوئی ہوگی، کتنے مشکلات انہوں نے جھیلے ہیں. تو یہ سب نشانات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ ہاؤ ہارڈ دیئر لائف واز، ہاؤ ڈڈ دے ٹیکل آل سارٹس آف سچویشنز، ہاؤ ڈڈ دے اوور کم دی موسٹ ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز. تو یہ اس کا تھا پیرافریزنگ. تو اس طرح اس پوئم کے جتنے بھی ایکسپلینیشن وغیرہ تھی، پیرافریزنگ، وہ سب یہاں پہ ختم ہو گئی. تھینکس فار واچنگ. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیوز. اس کے جو ایکسرسائزز ہیں ان کے ساتھ ملیں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.